بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله عز وجل وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قیمتی وقت دے کر، کچھ ایسے لمحات دے کر کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لے، وہ اوقات دے کر ان اوقات سے ہم لوگوں کو نکال دیا۔ ظاہراً ہمیں خوشی سی محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ لمحات اور یہ اوقات اور خاص طور پر یہ گھڑی ہمارے لیے رنج کی ہے، اس لیے کہ اس موقع پر جہاں ہمیں خوشی ہو رہی ہے، وہیں اللہ کا ایک بابرکت اور بندوں کے لیے رحمت، مغفرت اور تمام گناہوں سے نجات کا اور ایک ایک نیکی پر بے شمار نیکیوں کا جو الہ العالمین کی جانب سے وعدہ تھا، وہ وقت چلا گیا۔ ابھی چند گھڑیاں پہلے جس نے ایک نیکی پر 70 نیکیاں، 700 نیکیاں ملتی تھی، ایک فرض ادا کیا 60 فرضوں کا، 70 فرضوں کا، 60,000 فرضوں کا جو ثواب ملتا تھا، ان اوقات اور گھڑیوں کا وقت چلا گیا۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے یہ لمحات رنج کا ہے، غم کا ہے اور خوشی کا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے حکم کی پیروی کرنا ہر ایمان والے کے لیے اور یوں کہیے ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ چاند دیکھا، تاریخ شروع ہوئی رمضان المبارک کی، اللہ کے حکم کی اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ اب شوال کا چاند نظر آیا ہے، اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس گھڑی کو اپنے لیے حلال قرار دو، اب اجازت نہیں ہے کہ تم روزہ رکھ لو۔ شوال کا چاند نظر آیا، عید الفطر کا دن، اب تمہارے لیے کہیں سے بھی کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عید الفطر کے روز تم روزہ رکھو، یہ جائز ہی نہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے حکم کی پاسداری کرنے کے لیے یہ دن ہمارے لیے رنج کا بھی ہے، غم کا بھی ہے، خوشی کا بھی ہے۔ رنج کا کیا تعین ہے
کس موقع پر رنج کرنا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ طریقہ بتلا کر دکھلایا، امت کو دکھلا دیا۔ اس کے اندر رات ہے لیلۃ الجائزہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر 5 راتیں رکھی ہیں، اور وہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے اندر اللہ کو اللہ سمجھ کر، اپنا اقتباس کر اپنا احتساب کر کے بندہ اس میں قیام کر لے، بندہ اس کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ بہت ساری راتیں ہیں جن کی تعین متعین نہیں، جمعے میں کچھ گھڑیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، وقت معلوم نہیں، لیلۃ القدر ہے، وقت معلوم نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 راتوں کے متعلق ارشاد فرمایا، ان راتوں میں بھی کئی راتیں ایسی ہیں کہ جس میں علماء نے اختلاف کیا ہے، علماء نے بتلایا کہ یہ راتیں ہیں، لیکن اس میں 2 راتیں ایسی ہیں کسی بھی عالم کا، کسی بھی مفتی کا، کسی بھی محدث کا، کسی بھی صحابی کا اختلاف نہیں ہے، یہ 2 راتیں متعین ہیں، اور وہ دونوں راتیں کون سی ہیں؟ عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ اور عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام والی رات کہا گیا ہے۔ اور انعام کس کو دیا جاتا ہے؟ جو پوزیشن لاتا ہے، جو اپنے آپ کو اس میدان میں لا کر آگے کر کے اور سب سے آگے نکل جاتا ہے اور اپنے آپ کو فائق کر دیتا ہے، اور ان کے آگے آ کے یہ دکھا دیتا ہے، یہ پیش کر دیتا ہے کہ میں نے تم میں آ کر تمہارے ساتھ مقابلہ کیا، تمہارے ساتھ جو پوزیشن تھی، جو چیزیں تھی، ان میں میں نے محنت کی اور تم سے میں نمبر لے گیا، اب میں انعام کا مستحق ہو گیا۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ پورے مہینے روزے رکھے ہیں، جو چیزیں اس مہینے کے اندر حلال تھی کہ بیوی کے پاس نہیں جانا ہے، رکا رہا، دوسری چیزیں دنوں میں کھانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مہینوں کے اندر جائز قرار دی ہے، اس مہینے کے اندر رکا رہا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے تو نے میری اتباع کی، گناہوں سے بچا، جو چیزیں دیگر مہینوں میں حلال تھی تو نے اس مہینے کے اندر میرے حکم کی پاسداری کی، جہاں میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ میں نے اس مہینے کو جو تجھ کو میں نے دیا تھا، تو نے میری اتباع کی ہے، اس مہینے کے بدولت میں نے تیری مغفرت فرما دی، اور اس رات کو تیرے لیے اجر و ثواب کی رات ہے۔ لیکن میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس رات کو ہم نے عیاشیوں کا اور یوں کہیے کہ زناکاری کا اڈا ہم نے اس رات کو بنا دیا۔ بے شمار مارکیٹ ہے، یہ تو گاؤں کا ماحول ہے، لیکن آپ شہروں میں جا کر دیکھیں، پوری رات اس کو ہم خالی کر دیتے ہیں، پوری رات چوراہوں پر۔ اب جائیں دیگر دوسری جگہوں پر، اگر آپ دوسروں کے تیوہاروں کو دیکھیں، اب 1 یا 2 سال سے ان کے تیوہار شور و شغب کے ساتھ ہو رہے ہیں، ورنہ اگر دوسرے مذہب کے اگر آپ تیوہاروں کو دیکھا جائے تو اتنی رات ان کے یہاں جاگا نہیں ہوا کرتا ہے۔ ان کے یہاں اپنے تیوہار بڑی سادگی کے ساتھ منائے جاتے ہیں، لیکن افسوس امت مسلمہ کے نوجوانوں پر کہ اگر کوئی تیوہار کے موقع آتے ہیں تو ہمارے نوجوان راستوں کو جام کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ خود ہماری بیٹیاں، خود ہماری بہنیں راستے کو پار نہیں کر سکتے، راستے میں نہیں چل سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف یہ ہے کہ ہم نے پورے مہینے کو، جو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے ساتھ میں گزرا ہے، ہم نے اس کو اس مہینے کی حیثیت کے ساتھ نہیں گزارا، ورنہ اس کا حق تو یہ تھا کہ اس کو اس کے اعتبار سے گزارتے۔ اس کے بعد یہ جو رات گئی ہے، اس رات کو اپنے لیے، اللہ کے لیے وقف کر دیتے، اپنے آپ کو مسجد کے حوالے کر دیتے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے۔ لیکن معاملہ الٹا ہے۔ کل عشاء کی نماز میں یہی دیکھا گیا کہ تکبیر اولیٰ میں صرف کون صف تھی، بعد میں ہوئے کہ یہ حال رمضان المبارک میں تھا، 3 4 صفیں بھری جا رہی تھی، کہ ابھی صرف چاند ہی نظر آیا، چاند نظر آتے سے مسلمان چلے گئے۔ تو ذہنوں پہ ایک دباؤ تھا، جو ایک چیز اندر پیدا ہوئی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا مہینہ ہے، ہم اس کے اندر عبادت کریں گے، چاہے رسمی طور پر ہم نے ادا کی ہے۔ کیا صرف وہ چاند دیکھنے ہی تک تھا؟
کہ جو نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے کہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں فرض ہے، دیگر مہینوں میں فرض نہیں ہے؟ چاند نظر آیا شوال کا، ساری نمازیں ہم سے فرض جو کی گئی تھی اٹھا لی گئی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ حالات جو دنیا کے اندر آج پیدا ہو رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اور ہمارے لیے سبق لینے کا ذریعہ ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کیا یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم نے نیکیاں کما لی، بہت نیکیاں ہو گئی، اب پورے سال گناہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی وہی ہے کہ جس نے اوقات دیے، لمحات دیے، لوگوں نے غنیمت جانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا، اور اگر بندوں نے ناشکری کی، بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کو الٹا دیا، ان لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے اور قرآن کریم کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے۔ کیسا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے ہاں بندوں، مجھے معلوم ہے تم سے گناہ ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بندے گناہ کرتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں اگر گناہ کیا ہے تو مجھ سے معافی مانگ، میں ایسا معاف کرنے والا ہوں۔ اگر زندگی بھر اگر بندہ گناہ کرتا ہے لیکن آخری لمحات میں بھی اگر مجھ سے معافی مانگ لے تو میں اسے معاف کر دوں۔ اس آیت کے زمرے میں علماء نے واقعات کو لکھا ہے، لیکن ایک واقعہ بڑا قیمتی اور ہم لوگوں کے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا جو نصوحہ نامی تھا۔ وہ ظاہراً تو دیکھنے بہرنے میں عورتوں کی طرح تھا، لیکن اس کی کیفیت وہ مرد تھا۔ لیکن وہ بادشاہ کے یہاں بادشاہوں کی عورتوں کی خدمت کیا کرتا تھا؟ خدمت بھی ایسے کہ نہانے کے موقع پر ان کو نہلایا کرتا تھا، ان کے سر میں کنگھیاں کرتا تھا، یعنی خفیہ خدمات جو ہوتی ہیں جو مرد نہیں کر سکتا ہے، عورتوں کی عورتیں ہی کر سکتی ہیں، اس خدمات کو انجام دیا کرتا تھا۔ بہت سارے موقعوں پر بادشاہ کے یہاں معاملات آئے، بادشاہ نے ان کی جانکاری کروائی، لیکن ان معاملات سے بچ جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک موقع پر بادشاہ کے یہاں کوئی سخت چیز اور بادشاہ کی سب سے پیاری چیز چوری ہو گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو تلاش کیا جائے۔ تلاش کیا گیا، نہیں ملا۔ دوسری مرتبہ تلاش کیا گیا، نہیں ملا۔ بادشاہ کا حکم ہو گیا اگر تیسری مرتبہ نہ ملے تو اس مرتبہ سب کو برہنہ کر کے تلاشی دی جائے۔ جب تیسری مرتبہ تلاش کیا گیا وہ چیز نہ ملی، سب کو قطار میں لگا دی گیا، لین میں جتنی بھی خادمہ تھی کہ سب لین میں لگ جاؤ، سب کو ننگا کیا جائے گا اور سامان کو تلاش کیا جائے گا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جائے گی۔ اب یہ نصوحہ نامی بڑا پریشان ہوا کہ آج جو زندگی بھر کا راز تھا آج فاش ہو جائے گا، دنیا کے سامنے میری حیثیت آ جائے گی، میرا جرم ثابت ہو جائے گا۔ ایک جرم تو یہ کہ کچھ چیز ہے جو میں نے نہیں چرائی ہے، لیکن نام میرے آ رہا ہے، اگر اس بنیاد پر وہ چیز ملے گی بھی نہیں پھر بھی میرے حوالے کر دی جائے گی۔ اور دوسرا جرم یہ ہے کہ میں مذکر ہوں لیکن میری شکل اور صورت مؤنث کی طرح ہے، عورتوں کی طرح ہے، اور میں بادشاہ کے یہاں اتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، آج تو میری خیر نہیں ہے۔ دل میں سوچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ربا آج کے بعد کوئی گناہ نہ کروں گا، اگر تو نے آج معاف کر دیا، میری عزت کی لاج رکھ لی، اے اللہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں تجھ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں نہ بادشاہ کے یہاں رہوں گا، صرف تیرا راستہ اختیار۔ دل میں سوچ رہا تھا، زبان سے اندر اندر کہہ رہا تھا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز دوسری جگہ سے دلا دے، بادشاہ نے وہ کالے راز فاش ہونے سے بچ گیا، تو بندہ وہاں سے چلا گیا۔ علماء لکھتے ہیں اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ کسی کے بھی واقعات کو اٹھا کے رکھ دیا جائے، کسی خیر نکو تیرے کی واقعات کو اس کے اندر بیان کر دیا جائے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو حقانیت کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے اور سچے رسول پر اتاری گئی۔ لگائیں کہ اس کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے پسند آئی کہ اس کی توبہ کو قرآن کریم نے ذکر کیا۔ کس لیے ذکر کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ میرے بندوں مایوس ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ تمہارا پروردگار اتنا بے رحم نہیں ہے کہ تم گناہ کرو اور معافی مانگو کہ تمہارا پروردگار تمہیں معاف نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں تو وہ ہوں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا،
70 माओं की ममताओं को एक जगह जमा कर दिया जाए, जरा लगाए कि माँ का प्यार कितना होता है। तो छोटा सा बच्चा है, अगर उसने पेशाब किया है, उसका बिस्तर अगर गंदा है और वो गीला है, लेकिन बच्चा रो रहा है, माँ की आँख खुल जाए, माँ को ये महसूस हो जाए कि मेरा बच्चा तकलीफ में है, इस वजह से तकलीफ में है, अपने आप को गीले पर ला के खड़ा कर देगी, अपने आप को गीले पर सुला देगी, बच्चे को उठाकर सूखे पे रख देगी। ये किसी बच्चे ने कोई गुनाह किया हो, उसका गुनाह भी साबित हो चुका हो, लेकिन माँ उसके सामने मौजूद हो, तो वो माँ अपने बच्चे पर आँच नहीं आने देगी, अपने आप को कुर्बान कर देगी। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, मेरे बंदों में तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, लेकिन आओगे तो सही। कुरान के जरिए बता दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह। मेरे बंदो डरो, मुझसे डरो, मेरे पास आओ, अपने आप को मेरे करीब करो। और ये करीब करना किस लिए है? ताकि तुम्हारी जिंदगी को मैं मोड़ूं। जो जिंदगी तुमने गुजारी है गुनाहों में, जो जिंदगी तुम्हारी रही है दुनिया के मेलझोल में रहकर, दुनिया की रंगीनियों में रहकर, जो तुम मुझसे गाफिल हो गए हो, उस जिंदगी से बदल कर तुम अपनी तरफ में मोड़ कर लिया और तुम्हें अपना बना लो, लेकिन तुम मुझसे पहले डरने वाले नहीं। और ये डरना दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हारे लिए भलाई। कैसी भलाई है? कुरान करीम दूसरी जगह पर शहादत देता है, कहता है अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन। अगर दुनिया में रहकर अल्लाह की इताअत करोगे, दुनिया में रहकर अल्लाह से डरोगे, अल्लाह की इताअत करके इस दुनिया से जाओगे, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, मेरे बंदों में तुम्हें कल क़यामत में जो परेशानियां होंगी, उन परेशानियों से निजात देकर तुम्हारे सीधे हाथ में तुम्हारा कार्ड दे दूंगा। और ये अलामत होगी कल क़यामत में, जिसके दाएं हाथ में उसको कार्ड दे दिया जाएगा, उसका नामा अमाल दे दिया जाएगा। ये अलामत है कि वो जन्नती है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि तुम किधर जा रहे हो, दुनिया में तुमने इतने गुनाह किए हैं, दुनिया में तुमने ये जुर्म किया है, कोई कहने वाला नहीं होगा, वो सीधा जन्नत में चला जाएगा। और अगर अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल के जुमरे में आ गए, दुनिया में कितने भी हज किए हो, दुनिया में कितने भी कुरान पढ़े हो, दुनिया में कितने भी सदक़ात किए हो, ज़कात अदा की हो, लेकिन अगर किसी जुर्म में फंस गए और अस्हाबुश शिमाल के मुस्तहिक़ हो गए, यानी तुम्हारा कार्ड तुम्हारे बाएं हाथों में दे दिया गया, दुनिया की कोई ताकत वहां भी आखिरत में भी तुम्हें इस चीज का मुस्तहिक़ नहीं कर सकती कि तुम्हें जन्नत में ले जाए। कह देंगे कि तुमने तो बड़े हज किए थे हाजी जी, क्या हुआ? तुमने तो बड़ी ज़कात दी थी, तुमने तो लोगों की मदद की थी, ये नामा अमाल तुम्हारा बाएं हाथों में किस लिए दिया गया है? तो क्या जवाब है? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त के आने से पहले कुरान करीम उम्मत के सामने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पेश कर दिया और कह दिया, लोगों ये कुरान है, ये हिदायत की किताब है और ऐसे मोहर लगी हुई किताब है, अगर इसको पढ़ लोगे और पढ़कर समझ लोगे, दुनिया की कोई गुमराही, दुनिया का कोई फितना, कोई फासिद, कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, हालात आएंगे, हालात को झेलने वाले और हालात से टकराने वाले तुम बन जाओ। और हालात कैसे आए, कैसे भी आए, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर कहा जाए कि फर्क पड़ेगा, तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वक्त ज्यादा दूर नहीं है, फिलिस्तीन की तारीख को उठाकर देख लिया जाए, जिसे हम कहते थे कि जो अय्याशियों में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास ईमान जैसी दौलत की जो कुव्वत होनी चाहिए वो नहीं है, आज उन्होंने साबित कर दी। उनकी औलाद ने, उनकी माओं ने, उनकी बेटियों ने, हर एतबार से अहदीस के अंदर आया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में किसी माँ के बच्चों को कत्ल किया गया, माँ के बच्चों ने जन्म को तोड़ा, उनकी औरतों से कहा गया कि तुम्हारा बच्चा यहाँ लाश की शक्ल में मौजूद है, तुम्हें पर्दा नजर आ रहा है। उस मौके पर अल्लाह की बंदियों ने कहा, ठीक है, ये एक औलाद है, इस तरह की 100 औलाद है, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान, लेकिन अल्लाह के नबी का लाए हुआ दीन, अल्लाह के नबी का लाए हुआ अहकाम, हम इसको हरगिज़ गवारा नहीं कर
سکتے کہ دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیے جائے. ہماری عقلوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، لیکن زیادہ دور کی تاریخ میں 3 یا 4 مہینے پہلے فلسطین کی ماں نے اس چیز کو ثابت کر کے دکھلایا اور کہا صحابہ کی عورتیں وہ تھی تو ہم اس امت کی ماں ہیں، ہم بھی اس امت کی بیٹیاں ہیں، ہم بھی مسلمانوں کے گھر کی خواتین ہیں. وہ رات کو ننگا نہیں سویا کرتی تھی، اپنے سروں سے نقاب کو باندھ کر سویا کرتی، اپنے آپ کو پورا لباس کے اندر ڈھال کر سوتی تھی اور کہتی تھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ صبح کو ہم اٹھے، ہم نہیں جانتے اللہ کا فیصلہ کیا ہے، ہمارے اوپر بم برس جائے، یہ زمین ہمارے اوپر تنگ ہو جائے اور یہ ملیہ میٹ ہو کر ہمارے اوپر گر جائے اور ہم اس کے اندر دبے کے دبے رہ جائے اور مشینوں کے ذریعے اگر ہم نکالے جائیں تو ہمارے چہرے کھل جائیں. اور ایک ماں تو یوں کہہ رہی تھی ربا یہ میرے 3 بچے ہیں، تو نے قبول کر لیا کوئی بات نہیں، لیکن مسجد اقصی کو تو آزاد کر. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بتاؤ کل قیامت میں انہوں نے اتنی قربانیاں دی، کل قیامت میں اگر انہوں نے ہم سے سوال کر لیا تو کیا ہم جواب دے سکیں گے؟ ہم نے تو یہ راتیں عیاشیوں میں گزار دی، یہ راتیں ہم نے بازاروں کی مارکیٹنگ کرنے میں گزار دی. کہ یہ مارکیٹنگ کے لیے راتیں تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راتیں تھی کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لے، بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے جو رمضان میں بھی جو کوتاہیاں ہوئی ہو ان سے معافی مانگ کر اللہ کے قریب رہے. لیکن میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ چیزیں ہمارے لیے ایسی ہیں کہ ایک کان سے سنی، نماز کے بعد فوراً یہی جھاڑ کر چلی کہ تم نے کہا، ہم نے سنا، یہی تک ٹھیک ہے، بس اللہ. میرے بھائی اس لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے کہنے والوں کا کام کہنا ہے، سننے والوں کا کام سننا ہے. آنکھ جب کھلے گی تب اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں راستے بندوں کے سامنے کریں. میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے سچی پکی توبہ کریں، کہیں اللہ یقیناً جو وقت تھا ہم نے غفلت میں گزارا، لیکن جو گھڑی اب آپ عنایت فرمائیں گے آپ کی اتباع کے ساتھ گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور جو قیمتی گھڑی ہو وہ بھی نصیب فرمائے اور اپنی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.